جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ واقعات ایک بھیانک خواب کی طرح ان کے ذہنوں پر مسلط رہے اور وہ کئی دنوں تک بالکل اسی طرح چلتا رہے جیسے اس میں ان کے ارادے کو دخل نہ ہو۔ البتہ شکرالیوں کے متعلق اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان پر ان حالات کا ذہنی رد عمل کیا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ماتحتوں کے علاوہ اور کوئی بھی غار والے کے راز سے واقف نہ ہو سکا۔ عمران نے الفانسے کی لاش کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ شکرالی اسے وہی فقیر سمجھتے رہے جو اپنی چالاکی سے ان پر حکمران ہو گیا تھا۔ شہباز نے اپنے عہد کے مطابق اس کی لاش اسی غار میں پھینکوا دی جس میں مردہ مویشی پھینکے جاتے تھے۔ ڈینی اور اس کے ساتھی تھریسیا کو وہی لڑکی سمجھتے رہے جس کے حصول کے لیے عمران انہیں اس خطرناک مہم پر لایا تھا۔ خاور اور صدیقی بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ چوہان کو ان کے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے انہیں زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرتے دیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ شاید وہ کام آ گئے۔ مگر وہ فقیر؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ کیا الفانسے ہمیشہ سے یہی رہا تھا؟ نہیں، تھریسیا کے بیان کے مطابق یہاں ایک ایسے فقیر کا وجود تھا جس نے بھیک مانگتے مانگتے اپنی حکومت ہی قائم کر ڈالی تھی۔ الفانسے یہاں آیا اور اس فقیر کو قتل کر کے خود اس کی جگہ لے لی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ وہ شکرال کو ہمارے ملک کے خلاف سازش کا مرکز بنائے۔ یہاں سے واپسی کب ہوگی؟ جولیا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اوہ، عمران سنجیدہ ہو گیا۔ یہاں سے اس وقت تک روانگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ خاور اور صدیقی سفر کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب عمران بڑی حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہنستا بھی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر رہا ہو۔ یہ کیفیت 3 دن تک رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن پہلے کی طرح صاف ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ افسوس بلیک زیرو کے مرنے کا تھا۔ وہ بڑے کام کا آدمی تھا اور اس کے مستقبل سے بتھیری اچھی توقعات وابستہ تھی۔ تھریسیا نے بتایا کہ وہ بھٹکتا ہوا اسی علاقے میں آ نکلا تھا جہاں الفانسے کا اڈا تھا۔ الفانسے کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے پاس سے ایک ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہوا تھا جسے اس نے گرفتاری کے وقت ہی پٹخ کر توڑ دیا تھا۔ الفانسے نے اسے بڑی اذیتیں دے کر ختم کیا، لیکن اس سے ایک لفظ بھی معلوم نہ کر سکا۔ اس نے جو اپنے ہونٹ بند کیے تو شاید پھر وہ آخری سسکیوں ہی کے لیے کھلے تھے۔ اسی دوران میں الفانسے کو معلوم ہوا کہ شہباز کچھ اجنبیوں کو اپنے ساتھ بستی میں لایا ہے۔ پھر وہیں سے وہ ہیبت ناک کہانی شروع ہو گئی۔ الفانسے سمجھتا تھا کہ شاید کسی دوسرے ملک کے جاسوس وہاں قدم جمانا چاہتے ہیں۔ وہاں عمران کی موجودگی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی، اور نہ عمران ہی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اس سازش کا سرغنہ الفانسے ہوگا۔ وہ تو جنگ کے دوران میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، حالانکہ دونوں ہی میک اپ میں تھے۔ دوست سب شکن، میں زندگی بھر تمہارا احسان یاد رکھوں گا، مگر مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں اس بھک منگے کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر سکا۔ شہباز نے ایک دن عمران سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ میں خود کو تم سے الگ تو نہیں سمجھتا۔ کیا تم آئندہ کبھی
شکرال آؤ گے؟ کیوں نہیں، سردار شہباز مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تم نے مجھ سے چھپایا کیوں تھا کہ تم اسی بھکمنگے کے لیے یہاں آئے تھے؟ تمہیں یقین نہ آتا، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم یہی سمجھتے کہ میں تمہیں کسی قسم کا بڑا دھوکہ دیا جانے والا ہوں۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شہباز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں یہی سمجھا کہ وہ غار والا کسی دوسری تدبیر سے مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا۔ تم عقل مند بھی ہو اور بہادر بھی۔ میں نے یہ دونوں صفتیں کسی ایک میں آج تک نہیں دیکھی۔ ڈینی کے ساتھیوں میں سے صرف 5 آدمی بچے تھے، اور وہ بھی اپنی زندگیوں سے کچھ بیزار سے معلوم ہوتے تھے۔ ڈینی، ابھی تمہارا کام باقی ہے، عمران نے اس سے کہا۔ کیسا کام ماسٹر؟ اس نے اپنی اداس آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وادی شرجیل کے ہیرے۔ ہیرے؟ ڈینی دیوانوں کی طرح ہنسا اور پھر بولا، ہیرے آدمی کے لیے بڑی کشش رکھتے ہیں، لیکن جب آدمی کو اپنی زندگی کی بے وقتی کا احساس ہو جائے تو پھر ہیرے کہاں۔ اب میں بھی تمہاری طرح کہا کروں گا کہ دن بھر میں لاتعداد ہیرے میری جوتیوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ تم جانو، میں تو تیار ہوں۔ نہیں ماسٹر، شکریہ۔ مجھے اس سفر میں ایک ایسا ہیرا ملا ہے جس کا مقابلہ شاید کوہ نور یا اس سے بھی بڑا کوئی ہیرا نہ کر سکے۔ اوہو، میں نہیں سمجھا، عمران نے حیرت سے کہا۔ ڈینی نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا، پھر اس نے یک بیک سر اٹھا کر کہا، وہ ہیرا ایک خیال ہے۔ جب یہ نیم وحشی لوگ ایک ٹھوکر کھا کر شراب ترک کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ ان سے زیادہ مہذب اور ہوشمند ہوں۔ بڑا اچھا خیال ہے ڈینی، یقیناً ہیرا ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ شرابیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں ماسٹر، اور ان کے نشے بھی مختلف۔ دولت کی ہوس بھی ایک طرح کی شراب ہی ہے جس کا نشہ زندگی کی اصل راہ سے بھٹکا دیتا ہے، لیکن اس راہ میں بے شمار ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی نشہ گہرا ہی ہوتا جاتا ہے۔ کیوں ماسٹر؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ڈینی، تم بہت اونچی باتیں کر رہے ہو۔ ڈینی پھر سر جھکا کر خیالات میں ڈوب گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ دونوں سفر کے قابل ہو گئے۔ لڑکیوں کی ذہنی حالت بھی اب اعتدال پر آ گئی تھی، لیکن وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی۔ انہوں نے ایک بار بھی واپس چلنے کے لیے نہیں کہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب انہیں یہاں سے واپسی کی توقع ہی نہ ہو۔ اس دوران میں جولیا پھر نکھر آئی تھی، لیکن تھریسیا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا چہرہ تاریک ہو جاتا۔ تھریسیا بھی اس سے دور ہی دور رہنے کی کوشش کرتی۔ جس صبح وہ سفر کرنے والے تھے، اسی رات کو شہباز اور عمران دیر تک جاگتے رہے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ صف شکن، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہیں رہ جاؤ؟ میں تم سے بڑی محبت کرنے لگا ہوں۔ مگر پیارے شہباز، میری 3 بیویاں ہیں اور 2.5 درجن بچے، ان کا کیا ہوگا؟ اوہ، تو تم نے اس کے متعلق بھی جھوٹ بولا تھا۔ کیا کرتا، مجھے اس وقت وہی سب کچھ پسند تھا جو تم پسند کرتے تھے۔ بڑے چال باز ہو، شہباز ہنسنے لگا، اور عورت خور بھی۔ 3 بیویوں کی موجودگی میں چوتھی کے لیے موت کے منہ میں آ کودے۔ میں کیا کروں؟ وہ ستار بہت اچھا بجاتی ہے، اور جب وہ ستار بجانے لگتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ منہ کے پاپڑ کھاؤں۔ میں نہیں سمجھا،
ابھی نہیں، یہ باتیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب تم بھی کسی لڑکی کے لیے موت کے منہ میں کودو گے۔ میں اس لڑکی ہی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ زرغام کا بیٹا اور کسی لڑکی کے لیے موت کے منہ میں کودے؟ میرا باپ 4.5 فٹ کا آدمی ہے، اس لیے مجھے تو کودنا ہی پڑتا ہے۔ کیا واقعی وہ 4.5 فٹ کا ہے؟ ہاں بھائی، تمہیں اسے باپ کہتے وقت شرم نہیں آئی؟ اس وقت آتی ہے جب وہ مجھ جیسے گریڈین آدمی پر جوتے لے کر دوڑتا ہے۔ شہباز ہنسنے لگا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر سو گیا۔ واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے، لیکن یہ سفر عمران کی دانس میں آمد کے سفر سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے سارے جانور، جن میں خچر بھی شامل تھے، اسی رات جل بھی گئے تھے جب چولداریوں میں آگ لگائی گئی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ ایک مخصوص حد تک چلنے کے بعد گھوڑے بیکار ہو جائیں گے اور انہیں سنبھالنے کے لیے بھی کافی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس کے آگے کے راستے پر خچر ہی کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ شکرال میں انہیں ایک بھی خچر نہیں مل سکا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے، لیکن پھر عمران کو خاموشی کھلنے لگی۔ اسے بکواس کرنے کا مرض لاحق تھا۔ زیادہ دیر تک خاموش رہنے سے اس کی زبان میں گویا اینٹھن سی ہونے لگتی تھی، اور وہ اس کیفیت کو حبس انقباض کے نام سے یاد کرتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت تریسیا اپنا گھوڑا بڑھا کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ آخر تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ ایسی صورت میں جبکہ مجھے قانون کے حوالے کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم، عمران بولا۔ نہیں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ تریسیا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں سے مترشح تھا کہ وہ عمران کی زبان سے کوئی ایسی بات سننا چاہتی ہے جو اس کی کسی دیرینہ خواہش کے برعکس نہ ہو۔ دفتن جولیا بھی اس کے قریب پہنچ گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ ان کی تنہائی میں مخل ہونے کی کوشش کرنے لگتی تھی۔ تریسیا نے بہت برا سا منہ بنایا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ عمران کہہ رہا تھا، پتہ نہیں میری مرغیاں کس حال میں ہوں گی۔ تریسیا، کیا کبھی تم نے مرغیاں بھی پالی ہیں؟ نہیں، میری عمر زیادہ تر خونخوار قسم کے آدمی پالنے میں گزری ہے۔ لیکن تم نے ابھی مجھے کس نام سے مخاطب کیا تھا؟ میرا نام ریٹا گرہمس ہے۔ جولیا ہنس پڑی اور اس نے کہا، یہ بہانہ تمہیں پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا۔ بدتمیز لڑکی، ہوش میں رہو، ورنہ تمہارا گھوڑا تمہیں کسی غار میں گرا کر سرخدوش ہو جائے گا۔ شٹ اپ! جولیا چیخی۔ ارے ہیں، یہ کیا شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ عمران ہاتھ مچا کر بولا۔ تم خاموش رہو۔ جولیا گرائی۔ ہاں، تم خاموش رہو۔ تریسیا نے زہر خند کے ساتھ کہا۔ یہ مجھے کھا جائے گی۔ نہیں، تم دونوں مجھے کھا جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ ویسے اگر تمہاری لڑائی زبانی ہو تو میں اس سے کافی محظوظ ہو سکتا ہوں۔ لڑتی ہوئی عورتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئیں اور جولیا عمران کے ساتھ ہی چلتی رہی۔ البتہ تریسیا کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب عمران کے ساتھ نہ چلنا چاہتی ہو۔ اس کا گھوڑا تھوڑی دیر بعد ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ اسی رات کو انہوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن اب ان کے پاس چھولداریاں نہیں تھیں۔ شہباز نے اتنے کمبل مہیا کر دیے تھے کہ وہ نیلی چھت کے نیچے بھی سردی کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ جا بجا آگ روشن کر دی گئی تھی اور وہ ٹولیوں کی شکل میں تقسیم ہو کر رات بسر کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تھکن کے باوجود بھی وہ خوش تھے کہ اب وہ جلد ہی دوبارہ متمدن اور مہذب ماحول میں سانس لے سکیں گے۔
آدھے چاند کی پھیکی چاندنیاں چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران ٹہلتا ہوا پڑاؤ سے دور نکل آیا۔ اتنے دنوں کے شور و شر سے اکتایا ہوا ذہن اس فضا میں سکون اور گہری طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ وہ چٹان پر بیٹھ کر نشیب میں دیکھنے لگا، جہاں ایک پہاڑی نالا ہلکے سے شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دفتن اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا، کوئی عورت اس کی طرف آ رہی تھی۔ راستہ ناہموار ہونے کی بنا پر اس کی چال سے بھی عمران اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کون ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب ہی پہنچ گئی۔ عمران اٹھ گیا۔ یہ تھریسیا تھی۔ کیوں؟ اس نے اس انداز میں پوچھا جیسے اس کا اس طرح آنا اسے گراں گزرا ہو۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تھریسیا بھی شاید پہلے ہی سے جلائی ہوئی تھی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ ارے میں خود کو بالکل چغت سمجھتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کو گرفتار کر لیا ہے اور قیدیوں کی طرح اسے لے جا رہے ہو؟ تم تو ریٹا گرامس ہو، میں کسی تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا سے واقف نہیں ہوں، عمران بولا۔ آہا، تو تم مجھ پر رحم کر رہے ہو؟ تھریسیا چڑھ کر بولی۔ اس خیال کو دل سے نکال دو، تم سب اس وقت بھی تھریسیا کے رحم و کرم پر ہو۔ واقعی؟ عمران نے موزے کا اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر ارے باپ رے کہہ کر اچھل پڑا۔ اسے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کوئی کتے کا پلہ اس کے پیروں تلے آ کر چیخا ہو۔ پھر وہ بکھلا کر جھکا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ اچانک پھر ویسی ہی آواز آئی اور وہ پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن کتے کا پلہ کہیں پتہ نہ تھا۔ تھریسیا ہنسنے لگی اور عمران اسے گھورنے لگا۔ اسی طرح تھریسیا نے پرسکون آواز میں کہا۔ تمہارے گھوڑے بھڑک بھڑک کر ڈھلانوں میں چھلانگیں لگا سکتے ہیں، تم سب تباہ ہو سکتے ہو۔ میں چاہوں تو یہ لوگ جو اس وقت پڑے سو رہے ہیں بکھلا اٹھیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں۔ بمبل آف بوہیمیا تنہا ہزاروں پر بھاری ہے، کیا سمجھے؟ عمران سناٹے میں آ گیا۔ آخر اس نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی تھیں؟ میرے حلق سے نکلی تھیں، تھریسیا بولی۔ اور اس میں کمال یہی ہے کہ تم نے انہیں اپنے پیروں کے نیچے محسوس کیا تھا۔ واقعی کمال ہے، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر اس نے سنبھل کر کہا، اگر میں تجھے قیدی سمجھتا تو ہتھکڑیاں ڈال کر لے چل۔ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ پھر اس طرح لے چلنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ کیا میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آتا؟ وہ قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ عمران، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ اس دن وہاں الفانسے کی بجائے تمہاری لاش ہوتی۔ اور فرشتے اسے براہ راست آسمان پر اٹھا لے جاتے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ میں تمہاری تحقیر نہیں کر رہی، تم جیسا دلیر آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، دلیر اور ٹھنڈے دماغ والا۔ جب تم لڑتے ہو تو ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں حریف کی طرف سے کوئی خدشہ ہو، تمہارے لڑنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے تم کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ تم انتہائی چالاک ہو، انتہائی دانشمند۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم ان درندوں کو کیسے رام کرتے؟ میں آج بھی اس پر متحیر ہوں۔ الفانسے کو تو انہی کے ایک آدمی کی جگہ لینی پڑی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو تھریسیا؟ کچھ نہیں، یہی کہ اس کے باوجود بھی تم ایک ناکارہ آدمی ہو۔ میں اسے آدمی ہی نہیں سمجھتی جو کسی عورت کے جذبات کو نہ سمجھ سکے۔ ارے باپ رے!
عمران خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ تم گدھے ہو۔ تریسیا جھلا کر بولی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ عمران اسے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ مدھم چاندنی اب بھی اسی طرح بکھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں آ کر سو گیا جہاں سب سو رہے تھے۔ دوسری صبح تریسیا غائب تھی۔ ایک گھوڑا غائب تھا اور تھیلا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ جہاں تریسیا سوئی ہوئی تھی وہاں ایک پتھر کے نیچے ایک خط ملا جس میں تریسیا نے عمران کو مخاطب کر کے لکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں لیکن زندگی کے کسی بھی حصے میں تمہیں نہ بھلا سکوں گی۔ تم پر اعتماد نہیں کر سکتی ورنہ تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ کبھی نہ کبھی پھر ملاقات ہوگی لیکن شاید دو حریفوں کی شکل میں ہم کبھی نہ مل سکیں۔ T3B کی تنظیم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس زندگی کا انداز کیا ہوگا۔ تم ہمیشہ خوش رہو اور کاش کبھی میرے متعلق بھی سوچ سکو۔ عمران نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اور ڈینی سے بولا اس کی تلاش اب فضول ہے۔ کیوں ماسٹر؟ کیا ہماری محنت اور قربانی یوں ہی ضائع ہو جائے گی؟ ڈینی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس کی یہ تحریر میرے پاس موجود ہے۔ اس سے یقیناً ثابت ہو سکے گا کہ ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اب اسے کیا کیا جائے کہ وہ خود ہی اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ کچھ بھی ہو ڈینی، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس کا معاوضہ بہرحال ملے گا۔ اس نے خط میں کیا لکھا ہے؟ یہ ایک راز ہے ڈینی، اسے نہ پوچھو۔ ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کا راز، عمران کا جواب تھا۔ ڈینی مغموم نظر آنے لگا۔ قافلہ چلتا رہا۔ جولیا دل کھول کر ہنس رہی تھی، بات بات پر کہکے لگا رہی تھی اور عمران کے دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ اس طرح نہ جاتی تو اس کے خلاف اسے کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرنی ہی پڑتی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔